السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ اسماء الحسنہ سیریز کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کے ناموں کا مطلب، معنی، مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے سنا، وہ دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ تو معبود برحق ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اسے کسی نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے، یعنی کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ دعا کی ہے، جس کے ساتھ جب اللہ سے سوال کیا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم، اللہ کے ناموں کے ساتھ جب اللہ سے سوال کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتے ہیں، اور جب اس کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو وہ جو دعا ہے وہ بھی اللہ کے حضور ضرور بضرور قبول ہوتی ہے۔ اسماء الحسنہ، جس کے معنی ہیں بہترین اور خوب ترین کے۔ اسماء باری تعالیٰ کو حسنہ کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان ناموں پر جس پہلو سے بھی غور کیا جائے، خواہ وہ علم و دانش کی روح سے ہو، خواہ وہ قلبی احساسات و جذبات کے اعتبار سے ہو، یہ سراپا عمدگی ہی عمدگی اور حسن ہی حسن نظر آتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کے اسم ذاتی، یعنی اللہ کے علاوہ، لفظ اللہ کے علاوہ اسے جس نام سے بھی پکاریں گے وہ اچھا، محبوب اور دل کو دولت و اطمینان سے مال و مال کرنے والا ہوگا۔ اسماء الحسنہ کی تعداد صحیح قول کے مطابق 99 ہے۔ صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے 100 یعنی 99 نام ہیں، اور جو شخص ان کو یاد کر لے گا وہ اللہ کی جنت۔ آج ہم لفظ اللہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ کا حقیقی ذاتی نام ہے، باقی 99 نیم جو ہیں وہ اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ اب لفظ اللہ جو ہے یہ حقیقی معبود ہمارا ہے۔ مسلمان اللہ کو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور رب مانتے ہیں۔ جو کچھ بھی نہیں تھا، سیاہ تاریکی تھی، پانی کے اوپر اللہ رب العزت کا تخت تھا۔ دین حنیف، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے، آپ کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے مسلمانوں کا مذہب اسلام میں اللہ کی ذات کے ساتھ جو خصوصیات منسلک ہیں ان سے توحید کا اظہار ہوتا ہے اور شرک و کفر کی نفی کی جاتی ہے۔ اسلام کے بنیادی تصورات اور مسلمان علماء دین کے اجتماعی اتفاق کے مطابق اللہ ایک ذات واحد ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے لیے کوئی شیبہ، شکل یا تصویر یا مشابہت یا اس جیسا کوئی بھی نہیں، اس لیے اس کے لیے کوئی نظیر، متبادل یا ہم پلہ نہیں۔ اللہ کی کوئی اولاد، بیٹا، بیٹی نہیں ہے۔ اللہ کے کوئی والدین، کوئی تخلیق کرنے والا ماں باپ نہیں۔ اس اللہ کے لیے کوئی صاحب شریک حیات یا زوجہ نہیں، اور اللہ کا کوئی شریک، رفیق یا ساتھی یا ہمراہ بھی نہیں ہے۔